إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ان قریب ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہو جاتی ہے. اس مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اس لیے جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے یا اس سے قبل بیان کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی پر بیان فرماتے ہیں. کتابیں لکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت پر کتابیں لکھتے ہیں، اور کیوں نہ خوشی ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لائے. آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول صبح 4 بجے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس حساب سے صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آتے ہی دنیا میں سے ظلمتیں ختم ہوتی چلی گئی، اور
روشنیاں اللہ تعالیٰ پھیلاتے چلے گئے۔ ایک یہودی نکلا، اس کے بال بکھرے ہوئے، اور کہنے لگا کہ آج کوئی الگ بچہ پیدا ہوا ہے، تحقیق کرو، تلاش کرو۔ چنانچہ تحقیق کیا گیا، تلاش کیا گیا، تو پتہ چلا کہ قریش خاندان میں ایک بچہ تولد ہوا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ اب ہمارا زمانہ ختم، اب ہمارا زمانہ ختم، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اور یوں بھی کہتے تھے کہ اب بتوں کا زمانہ بھی چلا گیا۔ چنانچہ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا گیا کہ سارے بت اوندھے گرے ہوئے ہیں، سارے بت اوندھے گرے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم نے اللہ کا تعارف حاصل کیا، ورنہ ہم کہاں پر ہوتے۔ ہم لوگ جب کسی بڑے دواخانے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر، آپریشن کرنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر، لیکن اپنے دواخانے میں بڑے بڑے بت رکھے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کے آگے جھکتے ہیں، پھر آگے وہ بڑھتے ہیں۔ ہمارے میں عام مسلمان بچہ، چھوٹا سا چھوٹا بچہ، چھوٹا سا چھوٹا بچہ، وہ بھی اپنے سر کو جھکائے گا تو ایک اللہ کے سامنے جھکائے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت ہے۔ اور لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بعض قومیں پیشاب پیتی ہے، اور ایک چھوٹے بچے کو ہم نے دیکھا کہ ذرا سا اس کو پیشاب کا چھینٹا لگ گیا، اب وہ پریشان کہ میری نماز نہیں ہوگی، اور اب کیا ہوگا، مجھے کیسی اللہ کی بندگی کرنا ہے، مجھے کیسی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ پریشان، اور ادھر اتنا بڑا، لیکن ان کو اس قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ بچوں آگے آ جاؤ، تم ان کو بلا لو، تو یہاں بٹھا لو، یہاں بلا، جب تک ہے تب تک سامنے، یہاں سب کو بلا، یہاں بلا، درود شریف پڑھو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں تشریف لائے، بس لوگوں کو ہدایت ملتی چلی گئی، بتوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، جانور جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دینے لگے، جانور وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دینے لگے کہ بھائی کلمہ پڑھو، بھائی کلمہ پڑھو۔ ایک بکری اور اس طریقے سے بھیڑیا، تو بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، تو کچھ لوگ وہاں پر تھے، کہنے لگے بھیڑیے کو کہ تو بکری پر حملہ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے میری روزی رکھی ہے، اللہ نے میری روزی رکھی، تم بیچ میں کیوں آڑ آتے ہو؟ تو پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا جانور بھی بولتے ہیں۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ تم میرے بولنے پر تعجب کرتے ہو، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں،
جاؤ کلمہ پڑھو، دین پر ایمان لاؤ۔ چنانچہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا خطبہ سنتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نبی کی تعریف اور ایسے نبی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں گے، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں بھی ہیں، اور کتابوں میں سیرت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سا ذکر خیر بھی کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے جو شعراء ہوا کرتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر بھی پڑھے، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اپنے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ممبر پر بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ممبر پر بیٹھ کر وہ آپ کی شان میں اور آپ کی عظمت میں وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے صحابہ بیٹھے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار پڑھنا شروع کیا۔ وَأَحْسَنُ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنِي فَإِنَّكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ کی عظمت اور آپ کی تعریف کو کون بیان کر سکتا ہے؟ جس خالق نے، جس مالک نے، جس پروردگار نے میرے نبی کو بنایا، اب ایسی صورت ہی نہیں آ سکتی، اور بنانے والے نے جس ڈھانچے سے بنایا اب وہ ڈھانچہ ہی ختم ہو گیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطْ عَيْنِي فَإِنَّكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ اب ایسا چہرہ بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ بنانے والے نے خود پوچھ لیا کہ میں تمہیں کیسے بناؤں، تمہارا چہرہ کیسا ہو، تمہاری آنکھیں کیسی ہو، تمہارے ہاتھ کیسے ہو، اور تمہارے پیر کیسے ہو، تمہاری ناک کیسی ہو۔ بنانے والے نے خود سوال کر لیا، اور سوال کر کر کے پھر بنایا۔ جیسے ہم لوگ بھی کبھی کبھی آئینہ دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارا چہرہ ایسا ہو، اور ہماری پیشانی ایسی ہو، اور ہماری ہاتھ ایسی ہو۔ ہم لوگ بھی سوچتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حسین نظر آؤں، میں خوبصورت نظر آؤں۔ یہ منع بھی نہیں ہے، بلکہ آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا، یا اللہ اس طریقے سے پروردگار تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر اس طریقے سے اللہ والے آئے، اللہ والوں نے بھی تعریف بیان کی۔ خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے بانی و مبانی جنہوں نے دارالعلوم کو قائم کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب انداز سے اشعار پیش کیے اور آپ کی تعریفات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے اقدس سجایا گیا، سب سے پہلے روئے اقدس کو نور مشیت سے سجایا گیا، پھر اسی نور سے عالم کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جگمگا دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن کر دیا۔ یہ جو دنیا جگمگ جگمگ کر رہی ہے اور یہ جو دنیا روشن نظر آ رہی ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ایک موقع پر حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا تو میں دنیا کو وجود نہ دیتا، میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔ یہ جو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سجایا، روشنی دی، زیب و زینت دیا، چمک اور دمک دیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر انہی کے سلسلے میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عاشق رسول، حضرت مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی آپ کے شان اقدس میں اگرچہ فارسی زبان میں ہے، عجیب و انداز سے انہوں نے فارسی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں عجیب انداز سے اشعار پڑھے ہیں۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ طواف کر رہے ہیں، تو طواف کے وقت دیکھا بڑے بڑے بزرگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام اور یہ سعادت کیسے ملی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے؟ فرمایا کہ میں ختم نبوت کے بارے میں جو محنت کی، ختم نبوت یعنی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بس ان کے پیچھے پڑے رہے، ہر لائن سے، قاعدے قانون کے لائن سے بھی۔ پڑوس کے ملک میں ان کو قادیانی کہا جاتا ہے، تو ان کو کافر لکھوا کے رہے، پوری زندگی ان کو تکلیفیں لوگوں نے پہنچایا، مصیبتیں پہنچائی، لیکن یہ صبر اور ضبط کے ساتھ جمے رہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ آ جاؤ تم ہمارے ساتھ طواف کرو۔ تو ایسے بزرگ اور ایسے اللہ والے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عجیب انداز سے وہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ ہزار صبح بہار از نکاح می چکداش، ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، چمن چمن گل نسری زرخ رخ ریزان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں صبح وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائیں، اور آپ کے آنے کی وجہ سے جو چمن پھیلا، جو روشنی پھیلی، اس پر یہ چاند و سورج بھی ماد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو ایک قسم کی روشنی اور ایک قسم کی ملاحت رکھی تھی، وہ چمک اور دمک لوگ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ آپ کے چہرے انور کے بارے میں آتا ہے کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ پایا کرتے تھے، باقی آپ کے چہرے انور کو کوئی اس طریقے سے آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر ایک خاص قسم کا روب و جلال رکھا تھا کہ کوئی سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ سبد سبد گل خنداں، سبد سبد گل خنداں، ذرا ہمی چکداش، بپیش گائے جمالش جلال سر بسجود۔ کہ جب آپ اپنے زلفوں کو اس طریقے سے لہرایا کرتے تھے، یعنی آپ کی زلفیں جب لوگ دیکھتے تھے تو ان زلفوں میں سے روشنی پھوٹتی تھی، جیسے شعاعیں نکلتی ہے، دھوپ میں دیکھیں گے آپ تو شعاعیں نکلتی ہے، شعاعیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں میں سے شعاعیں نکلا کرتی تھی، شعاعیں۔ آپ کی زلفیں دراز تھی اور آپ کے بال مبارک کالے اور اس میں چمکدار تھی، کالے کے ساتھ چمکدار تھی، اس میں چمک رہا کرتی تھی۔ صدافتاب صدافتاب بزیر گلیم میرکشن، نظر کند ببخت بلند بے وزنے۔ شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس کے اوپر بھی پڑ جاتی تھی اس کی قسمت بدل جایا کرتی تھی۔ یہاں پر اشارہ ایک بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی۔ نظر کنید ببخت بلند بے وزنے، حالانکہ یہ بیوہ تھی اور تاجرہ تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی اور آپ نے اپنی زوجیت میں انہیں داخل کر لیا۔ ان کے نصیبیں چمک گئے، جن کے اوپر بھی آپ کی نظر پڑی ان کے نصیبیں کھل گئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی نظر پڑی
تو وہ بلال ان کا کتنا اونچا مقام ہو گیا، فرشتے بھی رش کرنے لگے، کالے کروٹے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ان کے اوپر پڑی تو فرشتے بھی رش کرنے لگے۔ ان سے پوچھا جانے لگا کہ آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا کہ آپ کو جنت میں بھی سب پہچاننے ہیں، فرشتے بھی رش کر رہے ہیں؟ تو بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، بس ایک نظر کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ زدلق فقر چے گویم کی ماں ہمی چکداش، زدلق فقر چے گویم کی ماں ہمی چکداش، جے گفتگو جے تکلم، جے گفتگو جے تکلم، شہادت بہدوس، کہ ایسے نبی کا کیا کہنا کہ ان کے زبان سے جو الفاظ نکل گئے وہ احادیث بن گئے۔ ہمارے سامنے جو احادیث کا پورا ذخیرہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جو کلمات نکالے وہ حدیث بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا، اور آپ کی تکلم اور آپ کی گفتگو وہ گویا شریعت کے مزاج کے مطابق آپ نے کسی کو ہاں کہا تو وہ حلال ہو گیا، اور کسی کو نہ کہا تو وہ حرام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بلندی عطا فرمائی کہ آپ اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے وہ امت کے سامنے پھول بن کر آ جایا کرتے تھے۔ اے عربی نسبت و امی لقب، بندے تو ہم عرب و عجم، مرحبا سید مکی و مدنی العربی، سیدی انت حبیبی و طیب لی کسبی، کہ ایسے نبی ان کے لیے مرحبا ہے کہ یہ دنیا میں تشریف لائے تو خوشی خوشی حاصل ہو گئی۔ آپ کے لقب کے بارے میں فرمایا کہ اگرچہ آپ کا لقب امی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ فرشتے بھی رش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر استاد کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرما دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا بشارت سنانے والا بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ہم نے آپ کو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر، رحم اور کرم بنا کر ہم نے دنیا میں تمہیں بھیجا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ
ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے شفیق بنا کر بھیجا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اور ساتھ ساتھ عزیز بنا کر بھی بھیجا. اور آپ کی شان کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ تو حریص ہے. یہ حریص نہیں دنیا کے لیے یہ جو ہم لوگ بولتے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے کہ آپ کی تو ہر وقت یہ چاہت ہے، آپ کی تو ہر وقت یہ تمنا ہے کہ بس میری امت کی معافی ہو جائے، میری امت کی بخشش ہو جائے. جب آپ کی یہ چاہت ہے، جب آپ کی یہ خواہش ہے، تو میں بھی اپنا دو خاص نام جو میں نے اپنے لیے منتخب کر رکھا ہے، میں وہ نام بھی آپ کو عنایت کر رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ تو رؤوف بھی ہیں اور آپ تو رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نام اپنی طرف سے عنایت فرما دیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا انسانیت کے لیے آپ شفیق بھی ہے، رحیم بھی ہے اور رؤوف بھی ہیں. آپ کی تعریف کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. تمام تر بلندیاں، تمام تر کمالات وہ آپ کے لیے ہے. هو افصح، هو افصح، هو ارسلہ، هو اشفقہ، هو اجملہ، هو اخلقہ، هو شانہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. کہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے چہرے کی وجہ سے، آپ کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو رنگ دیا. حسنت جمیع خصالہ، کہ تمام کی تمام بلندیاں اخلاق کی، احسان کی وہ آپ کے لیے ہیں. آپ جیسا اخلاق والا، آپ کا جیسا خلق رکھنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ کے جیسا دنیا میں کوئی ثانی ہی نہیں. آپ کی عجیب و غریب خلقت ہے. آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا حیران و شزدر ہے کہ کیسے اخلاق والے نبی. شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہ شعر پڑھ کر خاموش ہو گئے. 3 مصرع ہے، چوتھا شعر آ نہیں رہا تھا حضرت کے ذہن میں. اب پریشان تھے حضرت کے ذہن میں. وہ شعر کیونکہ مصرع پورا ہوتا ہے 4 سے، یا 2 کی کڑی ہوتی ہے شعر کی، یا تو اس کے 4 مصرے. اب 3 تو ہوئے لیکن چوتھا نہیں فٹ ہو رہا تھا. چونکہ عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے سعدی، تم نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، بہت جد و جہد کی. اگر تم اس شعر کو پورا کرنا چاہتے ہو کہہ دو نا صلو علیہ وآلہ، کہ ایسے نبی پر لاکھوں لاکھوں درود و سلام، ایسے نبی پر بے انتہا اللہ کا فضل اور کرم ہو. صلو علیہ وآلہ. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ایک ہی جمعہ میں پورا سیرت مبارکہ کا بیان کر دوں.
میں نے ایک جھلک دکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، اس لیے آپ جلدی سے آنے کی فکر کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ بجائے خرافات میں پھنسنے کے، لغو کام کرنے کے، لوگ سجاتے ہیں اپنے گھروں کو، اپنے مکانات کو، اپنے محلوں کو۔ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور ہو کر ہم اپنے دل کو سجائیں، ہم اپنی زندگیوں کو سجائیں۔ جتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا شروع کرو۔ کوئی یہ نہیں کہ ہم ہی بیان کریں، آپ بھی اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقربا کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو۔ کبھی آپ کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرو، کبھی آپ کے چہرے اقدس کے بارے میں بیان کرو۔ اس سے لوگوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالیں گے۔ آج نفرتیں ہیں، سب نفرتیں ہیں، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اگر رونا آ جائے، یوں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سنتے ہوئے اگر رونا آ جائے تو اس کو رومال وغیرہ سے نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ اپنے چہرے پر مل لینا چاہیے، کیونکہ یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب آدمی سنتا ہے، کبھی کبھی رونا آتا ہے تو یہ محبت کی نشانی ہوتی ہے، یہ محبت کا رونا ہوتا ہے۔ تو اپنے پورے بدل پن، پورے جسم پر یعنی ملنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم کیا جانے عشق رسول کس کو کہتے ہیں۔ خیر واقعات دھیرے دھیرے آتے رہیں گے کہ عاشق رسول کس کو کہا جاتا ہے اور عاشق رسول کیسے ہوا کرتے تھے۔ حج کے ابھی فارم بھرے جا رہے ہیں، اکثر جگہ جماعت خانوں میں اور آفسوں میں کئی جگہ پر یہ اس طریقے سے حج کا فارم بھرا جا رہا ہے۔ تو ابھی وقت ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے، جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے، دیکھو حج فرض، جس کے پاس بھی اتنا مال ہے وہاں تک جا سکے، آ سکے، اس کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی سے بھرنے کی فکر کر لے اور ایک دوسرے کو ترغیب بھی دے۔ پھر اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ابا کے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ نہیں، سب اولاد در اولاد اس طریقے سے یہ ترتیب بنا لیں، اور سب کے یعنی گھر میں جو بھی بالغ لوگ ہوتے ہیں، اگر ابا مالدار ہیں تو اس حساب سے یہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی نہ سوچیں کہ ہمیں گھر بنانا ہے یا بچیوں کا نکاح کرنا ہے، بلکہ اگر بیٹا صاحب مال ہے، یوں بھی مسئلہ ہے، بیٹا صاحب مال ہے، بیٹا صاحب مال ہے اور ابا کے پاس نہیں ہے، تو بیٹا اس کا انتظار نہ کرے کہ میں اپنے ابا کو جب لے جا سکوں گا تب لے جاؤں گا، نہیں، بلکہ اس کو چاہیے وہ اس سے پہلے کر لے۔ بیوی ہے، وہ صاحب مال ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ محرم تلاش کر کے کسی بھی طریقے سے وہ اپنا فرض ادا کرنے کی فکر کرے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ لوگوں نے نہیں کیا، میرے سامنے ہے، آج وہ فقیر ہو گئے، حج تو باقی رہ گیا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے تو وہ یا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ واخر الدعوان۔